السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آج کی ہماری کلاس آپ لوگوں کے امتحانات میں آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ آج کی ہماری کلاس کا ہم لوگ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری کلاس کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے میر انیس۔ میر انیس اردو ادب کی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اردو شاعری کی صنف مرثیہ کو بام عروج تک پہنچایا اور مرثیہ کے بیتاج بادشاہ کہلائے۔ مرثیہ کے آسمان میں میر انیس آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ میر انیس کا مقام مرثیہ میں اول درجے کا ہے۔ جو مقام میر انیس نے حاصل کیا ہے اس مقام تک آج تک صنف مرثیہ میں کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔ میر انیس ایگزام کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم لوگ مختصر سا خاکہ کے طور پر اس کلاس کو دیکھیں گے جس میں میر انیس سے متعلق ان تمام پہلوؤں کو شامل کیا جائے گا جو ایگزام کے لحاظ سے بے حد اہم ہونے والے ہیں۔ تو بنا کسی لفظی کے اب ہم لوگ کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کی پیدائش جو ہے وہ 1802 میں فیض آباد میں ہوئی تھی۔ میر انیس کی پیدائش 1802 میں فیض آباد میں ہوئی تھی اور ان کی وفات انہوں نے اس عہد کو اس دنیا کو 1874 میں لکھنؤ میں الوداع کہہ دیا تھا۔ اس طرح سے یہ دونوں امپورٹنٹ فیکٹ ہم نے میر انیس سے متعلق دیکھ لیے ہیں جو کہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بے حد امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ میر انیس کی پیدائش 1802 میں فیض آباد میں ہوئی تھی، اگلا ان کی وفات 1874 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش اور وفات سے متعلق اردو کے جتنے بھی جانکار ہیں ان میں کسی بھی طرح کا کوئی متبھید نہیں ہے۔ ایک بات اور کہ جو بھی فیکٹس ہم لوگ یہاں پر شامل کر رہے ہیں وہ یا تو آر پی ایس سی کے پرانے ایگزامز میں آئے ہوئے ہیں یا پھر ہم لوگوں نے این سی آر ٹی سے ڈائریکٹ فیکٹ اٹھا کر کے اس کلاس میں رکھے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلاس میں جو بھی فیکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تمام فیکٹ اوتھینٹک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ میر انیس کا اصل نام کیا تھا۔ تو میر انیس کا اصل نام تھا میر ببر علی۔ میر ببر علی ان کا اصل نام تھا اور ان کو مرثیہ کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میر انیس کو مرثیہ کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو بام عروج تک پہنچایا تھا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ میر انیس کا اصل نام تھا میر ببر علی اور انہوں نے انیس تخلص اختیار کر لیا تھا اور میر انیس کے نام سے اردو شاعری میں جانے گئے۔ اب ہم دیکھیں گے ان کا تخلص کیا تھا۔ تو انہوں نے انیس تخلص اختیار کیا اردو مرثیہ میں، اردو شاعری میں۔ میر انیس نے اپنی شاعری کے لیے جو تخلص استعمال کیا تھا وہ ہے انیس۔ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے شروع میں حزیں تخلص اختیار کیا تھا جس کو بعد میں اپنے استاد محترم ناسک کے کہنے پر تبدیل کر لیا۔ یہ سوال ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور کئی پریکشاؤں میں پوچھا گیا ہے کہ کن کے کہنے پر میر انیس نے اپنا تخلص بدل کیا، تو وہ ہو جائیں گے ان کے استاد محترم جن کا نام تھا شیخ امام بخش ناسک۔ ان کے کہنے پر انہوں نے اپنا جو پرانا تخلص تھا، جو شروعاتی تخلص تھا حزیں، اس کو بدل کر کے انیس تخلص رکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کی آبا اور اجداد مول روپ سے کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو ان کے جو اجداد ہیں وہ دہلی سے فیض آباد گئے تھے۔ ان کے آبا اور اجداد دہلی کے رہنے والے تھے اور دہلی میں جب ہنگامہ برپا ہوا تو اس ہنگامے اس لوٹ پاٹ کی وجہ سے انہوں نے دہلی کو چھوڑا، ترک وطن کیا اور دہلی کو چھوڑ کر کے فیض آباد میں اپنے آپ کو آباد کر لیا، فیض آباد میں چلے گئے رہنے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے میر انیس کے والد کا نام کیا ہے۔
تو میر انیس کے والد ہیں میر محمد مست حسن خلیق، میر محمد مست حسن خلیق، جو کہ خلیق تخلص اختیار کرتے ہیں۔ خلیق جو ہیں واجد علی شاہ کے عہد میں اپنے بیٹے انیس کو ساتھ لے کر کے لکھنؤ آئے تھے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میر انیس کس کے عہد میں لکھنؤ آئے، تو اس کا جواب ہو جائے گا واجد علی شاہ کے عہد میں میر انیس لکھنؤ آئے تھے اپنے والد میر خلیق کے ساتھ میں۔ اب ہم دیکھیں گے میر انیس کے دادا کون ہیں، تو ان کے دادا ہیں میر حسن، جن کا پورا نام ہے میر غلام حسن، اور انہوں نے اردو مصنوی میں وہ عظیم مصنوی، وہ زبردست اداہرن پیش کیا ہے جس کا نام ہے مصنوی سحر البیاں۔ مصنوی سحر البیاں میر انیس کے دادا میر حسن کی تخلیق ہے۔ میر حسن نے اپنی یہ شاہکار مصنوی جس کا نام ہے سحر البیاں، یہ آصف الدولہ کے عہد میں لکھی تھی۔ آصف الدولہ کے عہد میں یہ مصنوی سحر البیاں، جو کہ اردو مصنویوں کا شاہکار ہے، پیش نظر آئی تھی۔ اب ہم اس کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں کہ میر حسن کے پردادا کون تھے، تو ان کے پردادا کا نام ہے میر غلام حسین زاہق۔ یہ زاہق تخلص اختیار کرتے تھے۔ انہی کے وقت میں میر انیس کے خاندان نے دہلی کو ترک وطن کیا تھا، دہلی کو خیر آباد کہا تھا، دہلی کو سلام کہا تھا، اور دہلی چھوڑ کر کے اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ دہلی چھوڑ کر کے فیض آباد آ گئے تھے۔ تو جو ہم نے پڑھا ہے کہ میر انیس کے اجداد کہاں کے رہنے والے تھے، کہ دہلی کے تھے، اور دہلی چھوڑ کر کے فیض آباد میں آ کر کے رہنے لگے تھے۔ اس فیکٹ کو ہم لوگ اوپر دیکھ کر کے آئے ہیں کہ میر انیس کے اجداد دہلی کے رہنے والے تھے، دہلی کو چھوڑ کر کے فیض آباد آئے، تو کس کے عہد میں کس کے ساتھ آئے تھے، تو یہ اپنے ان کے پردادا جن کا نام ہے میر غلام حسین زاہق، انہوں نے دہلی کی تباہی کے بعد، دہلی میں جب لوٹ پاٹ اور ہنگامہ چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے دہلی کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے دہلی چھوڑ کر کے فیض آباد آ گئے تھے، اور فیض آباد سے یہ میر انیس اپنے والد خلیق کے ساتھ میں انہوں نے فیض آباد کو چھوڑا اور فیض آباد چھوڑ کر کے لکھنؤ آ گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو کلاس سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایک بار یہاں تک ہم لوگ پھر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ریویژن بھی ہو جائے گا اور ہم کو کچھ فیکٹس ہمارے اچیتن من میں چلے جائیں گے اور ہم کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ میر انیس کی جو پیدائش ہے وہ 1802 میں فیض آباد میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ان کی وفات 1874 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے میر ببر علی، اور یہ تخلص اختیار کرتے ہیں وہ ہے انیس۔ میر انیس جو تخلص اختیار کرتے ہیں شاعری میں وہ ہے میر انیس۔ شروع میں حالانکہ انہوں نے حزین تخلص اختیار کیا تھا، لیکن اس کو اپنے استاد محترم ناسک کے کہنے پر بدل دیا۔ ان کے آبا اور اجداد دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن دہلی کے ہنگامے کے وقت انہوں نے دہلی کو چھوڑ دیا اور فیض آباد میں آ کر کے قیام کیا۔ ان کے والد کا نام ہے میر محمد مست حسن خلیق، ان کے دادا کا نام ہے میر حسن، جو کہ اردو مصنوی میں ایک بہت عظیم شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مصنوی سحر البیاں لکھی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے دادا کا نام ہے میر غلام حسین زاہق۔ انہی کے دور میں میر انیس کے اجداد یعنی انہی کے وقت میں انہوں نے دہلی کو چھوڑا اور دہلی کو چھوڑ کر کے فیض آباد میں آ کر کے قیام کیا۔ اب ہم دیکھیں گے میر انیس کی جو تعلیم ہے، ان کے جو اساتذہ ہیں وہ کون کون ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ میر انیس کی جو تعلیم ہے وہ ان کی ابتدائی تعلیم، میر انیس کی ابتدائی تعلیم ان کے والد کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔ ان کے والد میر خلیق کے ذریعے ہی ان کو ابتدائی تعلیم ملی تھی۔ ابتدائی تعلیم میں ہم دیکھیں گے کہ عربی اور فارسی کی جو تعلیم ہے وہ ان کو میر نجف علی اور مولوی حیدر علی کے ذریعے سے ملی تھی۔ میر انیس کی تعلیم کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ میر انیس کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے ذریعے سے ہی میر خلیق کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جو عربی اور فارسی کے استاد ہیں ان کا نام ہے میر نجف علی اور
मौलवी हैदर अली। तो इस तरह से हमको इनके उस्ताद मोहतरम का नाम याद रखना है। इसके अलावा अब हम देखने जा रहे हैं मीर अनीस की ज़िंदगी से मुतालिक वो अजीम शान शख्सियत जिनका नाम है, जो इनके शायरी के उस्ताद भी रहे और उर्दू शायरी में भी उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में लिया जाता है। तो उनकी शायरी के उस्ताद हैं शेख इमाम बख्श नासिक। ये वही उस्ताद हैं जिन्होंने मीर अनीस को अपना तखल्लुस हजी से चेंज करके अनीस रखने की सलाह दी थी। मीर अनीस अपने उस्ताद मोहतरम को जगत उस्ताद के नाम से पुकारा करते थे। मीर अनीस ने अपने उस्ताद को किस नाम से पुकारा है? तो ये हो जाएगा जगत उस्ताद। आगे देखते हैं कि इनकी बीवी का नाम था फातिमा बेगम। मीर अनीस की बीवी का नाम था फातिमा बेगम। इनके बेटों का नाम है मीर नफीस, मीर जलीस और मीर सलीस। ये मीर अनीस की 5वीं पुश्त है जो शब्बीर की मदाही में यानी मर्शिया साजी में लगी हुई है। इस पर मीर अनीस ने मर्शिया में एक शेर भी कलमबंदी किया है, जो इस तरह से है कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। तो इनके परदादा, इनके दादा, इनके वालिद मीर अनीस खुद और इनके बेटे ने भी मर्शिया निगारी का काम की खिदमत अंजाम दी है। अब हम देखेंगे मीर अनीस का जो मर्शिया है मराशी अनीस। मराशी जो है मर्शिया की जमा है। तो मीर अनीस की जो मराशी हैं वो 6 जिल्दों में हमारे सामने है। इसके बाद हम देखेंगे कि मीर अनीस की सबसे अहम मर्शिया कौन सा है? तो उसका नाम है नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। ये सीधा सा ही परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और आगे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। सवाल इस तरह से आ सकता है कि मर्शिया नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका कारनामा है या किसकी तख्लीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये मर्शिया, इसका नाम है नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये मीर अनीस का मर्शिया है। इसके अलावा इनसे मुतालिक एक अहम ज़बरदस्त फैक्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो इस तरह से है कि अनीस ने एक मर्शिया लिखा जो इस तरह से है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। इस मर्शिया को देख करके शेफ्ता ने ये कहा था, जो उस वक्त उर्दू अदब की एक नामचीन हस्ती थी, उन्होंने कहा था कि मीर अनीस ने ख्वामखा ही पूरा मर्शिया लिखा, यही एक मिसरा काफी था। इतनी जबरदस्त हैसियत रखते हैं मीर अनीस मर्शिया निगारी में कि सिर्फ एक मिसरा को देख करके शेफ्ता जैसे उस वक्त के कादरुल कद्र, जिनका नाम बेहद एहतराम के साथ में लिया जाता है, इस शख्सियत ने यह कहा था कि मीर अनीस ने ख्वामखा ही पूरा मर्शिया लिखा, सिर्फ एक ये मिसरा ही काफी था। यानी ये एक मिसरा ही अपने आप में पूरे मर्शिया की झलक हमको दिखाता है। और ये मिसरा कौन सा है? तो ये मिसरा है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। जबरदस्त फैक्ट है, जबरदस्त सवाल हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे कि मीर अनीस से मुतालिक उस दौर के उसके बाद में जितने भी महक़्क़ीन तहक़ीक़कार हुए हैं, उन्होंने मीर अनीस से मुतालिक क्या ख़यालात पेश किए हैं? तो अब हम देखने जा रहे हैं मीर अनीस से मुतालिक अहम ख़यालात या अहम अक़वाल क्या क्या बोल रहे हैं। इसमें हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में जो नज़रिया पेश किया है मीर अनीस से मुतालिक, वो इस तरह से है कि अनीस ने मुज़ामीन की ऐजाद के दरिया बहा दिए। क्या बात कही है मोहम्मद हुसैन ने मीर अनीस से मुतालिक ये कहा है कि मीर अनीस ने मुज़ामीन की ऐजाद के दरिया बहा दिए। इसके बाद में इनके
उस वक्त के इनके दौर के जो बेहतरीन शायर रहे हैं जिनका नाम है आतिश, उन्होंने उनसे मीर अनीस से मुतालिक जो बात कही है वह है कि मीर खलीक का लोंडा, यानी मीर खलीक का बेटा जिसका नाम है अनीस, और मीर खलीक जो है वो अनीस के वालिद हैं। तो ये ख्याल पेश किया है आतिश ने कि मीर खलीक का लोंडा आफतें ढा रहा है, आफतें ढा रहा है, आतिशें ढा रहा है। आतिश से हम याद रखते हैं कि आफतें नहीं, क्या ढा रहा है, आतिशें ढा रहा है। आतिश के नाम से ही हम इस अकवाल को, इस कौल को याद रखते हैं कि आतिश ने मीर अनीस से मुताल्लिक ये बात कही है कि मीर खलीक का लोंडा आफतें ढा रहा है, यानी आतिशें ढा रहा है। अगला कौल है जिनका नाम है ओल अहमद सुरूर। इन्होंने ये कहा है मीर अनीस से मुताल्लिक, ये वो दाग है जिससे चांद के हुस्न में कोई कमी नहीं आती। इस तरह की कौल देकर के एग्जाम में सवालात पूछे जा सकते हैं कि ये कौल मीर अनीस से मुताल्लिक किसने कहा, या ये कौल औल अहमद सुरूर ने किसके लिए कहा। तो दोनों ही सूरतों में जवाब हो जाएगा कि औल अहमद ने यह जो कौल है वो कहा है मीर अनीस के लिए। किनके लिए, मीर अनीस के लिए कहा है। और किसने कहा है, तो औल अहमद सुरूर ने कहा है कि ये वो दाग है जिससे चांद के हुस्न में कोई कमी नहीं आती। हाल ही ने इनसे मुतालिक अपना जो ख्याल पेश किया है वो इस तरह से है, ये उम्मीद नहीं कि इस तर्ज में कोई शख्स इस जैसा कमाल हासिल कर पाएगा, यानी जिस मुकाम पर इन्होंने मर्शिया को पहुंचा दिया है और मर्शिया के बेताज बादशाह कहलाए हैं, ये उम्मीद नहीं है कि इससे पहले तो कोई ऐसा था नहीं और आने वाले वक्त में भी ऐसा कोई शायर पैदा नहीं होगा जो मर्शिया को इस हद तक ऊंचाइयां दे सकेगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास का हम लोग अख्ताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी और आपके इम्तिहानात में ये बहुत मददगार कारआमद साबित होगी, ऐसी मेरी दुआ है। आप लोगों में से अगर कोई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ एक पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।